جہاں پیدل کربلا کے لیے زیادہ ضروری ہے انسان جائے، وہیں اگر ماں باپ ایسی عظیم نعمت تمہارے پاس ہے، اگر وہ مشکلوں میں ہے تو پہلے ماں باپ کی تمام ذمہ داریوں کو انجام دو، اس کے بعد پاپیادہ سفر کے لیے جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ السلام: من اتی قبر الحسین ماشیا کتب اللہ بکل خطوۃ الف حسنہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پاپیادہ تشریف لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہر قدم پر 1000 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ اس کے حصے کا محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، 40 حسینی کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہر انسان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عراق کے شہر نجف اشرف تک پہنچا دے، اور اس اعتبار سے پہنچائے کہ صحیح و سالم ہو کر وہ نجف اشرف سے کربلا مقدسہ کے لیے پاپیادہ زیارت کر سکے۔ اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری روایتیں اس ضمن میں ملیں گی جس میں پاپیادہ چلنے کے بہت زیادہ ثواب موجود ہیں، جس میں خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی پیدل چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص بھی زیارت امام حسین جس ہنگام میں یا جس وقت میں انجام دیتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا شمار مفلحین میں اور منجحین میں قرار دیتا ہے، اور جب وہ زیارت کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار فائزین میں کر دیتا ہے، اور جب تمام زیارات سے مشرف ہو کر اپنے وطن کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ملک کو خلق کرتا ہے، جو ملک آنے کے بعد اس کو بشارت دیتا ہے کہ تم کو مبارک ہو کہ تمہارا شمار اللہ کے حزب میں اور رسول اللہ کے گروہ میں اور اہل بیت علیہم السلام کے گروہ میں ہو گیا، اور اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر انسان پاپیادہ کربلا کا سفر کرے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، تو اس حد درجے تک ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ملتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا، آپ غور و خوض کریں تو آپ کو ملے گا کہ پاپیادہ سفر کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام، چاہے علماء ماسلف ہوں یا اس دور کے علماء، انہوں نے ہمیشہ تاکید کی کہ تم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، اور بہتر یہ ہے کہ پاپیادہ زیارت کی جائے۔ اسی لیے اکثر علماء کرام نے تمام امت اسلامیہ کو دعوت دیا ہے کہ آؤ اور پیدل کربلا مقدسہ کی زیارت کرو۔ اگر تم پیدل کربلا مقدسہ کی زیارت کرو گے تو تم کو ملے گا کہ کس طریقے سے اس پاپیادہ زیارت میں تمہارے لیے روحانی فیوض و برکات موجود ہیں، کس طریقے سے تم تمام چیزوں کو درک کر سکتے ہو اور اس سفر کے ذریعے سے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے بزرگ علماء کرام جو ماضی میں گزرے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے پاپیادہ 40 حسینی کے لیے نجف سے کربلا تک گئے ہیں۔ اگر آپ تصور کریں تو صرف یہ مشی یا یہ پاپیادہ سفر یہ صرف نجف سے کربلا تک ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ بصرہ والے اس پاپیادہ سفر کو بصرہ سے کربلا کے لیے کرتے ہیں، بغداد والے بغداد سے کربلا کے لیے کرتے ہیں، اور جو حضرات ناصریہ میں رہتے ہیں وہ ناصریہ سے کربلا کے لیے مشی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ علماء کے زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ سب سے زیادہ پاپیادہ کربلا کے لیے سفر جو رائج تھا وہ ہمارے اور آپ کے شیخ العظم شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمہ کی زندگی میں رائج ہوا تھا، کہ جو پاپیادہ سفر کیا کرتے تھے، کربلا کی زیارت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہمراہ بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء اور بہت سارے مومنین کربلا کے لیے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سلسلے کو اگر کسی نے دوام بخشا ہے تو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا علامہ محدث نوری نے اس سلسلے کو دوام بخشا ہے اور اس طریقے سے رائج کیا ہے کہ یہ مشی تمام دنیا میں مقام ادا سکی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب صدام کا دور تھا
تو صدام کے دور میں مشی کرنا، پاپیادہ کربلا کے سفر کرنا بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی محال امر تھا۔ لیکن اس وقت بھی اگر آپ علماء کے احوال کو پڑھیں گے تو ملے گا کہ خفیہ طور پر لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پاپیادہ سفر کیا کرتے تھے اور جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد خفیہ طور پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی پاپیادہ زیارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے علماء کے احوال کو پڑھیں گے تو ملے گا کہ پرانے زمانے میں اور آج بھی یہ امر رائج ہے کہ دو ہی راستے نجف سے کربلا کی جانب جاتے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے کہ جو سڑک کے ہوتے ہوئے جاتا ہے، کہ جس جگہ پر ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں نہ پانی موجود رہتا تھا، نہ کوئی ایسی اشیاء موجود رہتی تھی جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ کچھ چیزیں کھا پی سکتے تھے۔ لیکن ایک دوسرا راستہ جو فرات کے کنارے سے تھا، کہ جو طویل بھی تھا، اس کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس راستے میں بہت سارے کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، زر سبز و شاداب اشجار ہوا کرتے تھے، اور وہاں کے بزرگ عرب کے بڑے قبیلے سے قبیلے کے افراد جو ہے وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، سلام کرنے کا استقبال کیا کرتے تھے، اور جس اعتبار سے جیسے ہوا کرتا تھا وہ تمام زائرین کی، علماء کرام کی، طلباء کی وہ استقبال کیا کرتے تھے، اور استقبال کرنے کے بعد ان کے سامنے انواع و اقسام کی غذائیں پیش کیا کرتے تھے، ان کی ساری خدمتیں کیا کرتے تھے، جو آج بھی چاہے آپ جس راستے سے کربلا کے لیے جائیں، آج بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طریقے سے یا اہل عراق یا عراق میں رہنے والے وہ تمام افراد کے جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں لگائے ہوئے رہتے ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ زائرین کا استقبال کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے سامنے رہتی ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ بڑی سے بڑی چیزیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں وہ زائرین کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز اور جو دیکھنے کو ملتی ہے اس سفر میں، وہ سب سے بہتر چیز یہ رہتی ہے کہ کوئی کسی اعتبار کی شرم محسوس نہیں کرتا، بلکہ جس کے پاس جس اعتبار سے، اگر کسی کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر کو پیش کرنے کی ہے، کسی کی حیثیت ایک گلاس پانی پلانے کی ہے، کسی کی حیثیت ایک گلاس شربت پلانے کی ہے، یا کسی کی حیثیت بہت ساری اچھی سے اچھی غذا پیش کرنے کی ہے، تو کوئی کبھی یہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ ہم مختصر سی چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں وہ ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ زائرین کو دے دیا کرتے ہیں، زائرین کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ علماء ما سبق کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے اور آپ کے آیت اللہ العظمی سید عبدالاعلیٰ سغزواری کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اکثر پیدل کربلا کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سید مجتبیٰ بہشتی اپنے والد محترم آیت اللہ العظمی سید علی بہشتی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اکثر نجف سے کربلا کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے لیے سفر کرنا بہت ہی دشوار ہوا کرتا تھا، بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ آپ اتنی مشکلوں کو برداشت کر کے کربلا کے لیے سفر کرنے جایا کرتے ہیں، پاپیادہ جاتے ہیں، تو حضرت آیت اللہ العظمی سید علی بہشتی فرماتے ہیں کہ میں ساری مشاکل کو، ساری مشکلوں کو برداشت کر کے اس لیے پاپیادہ کربلا کے لیے جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ اگر اس راستے کے ذریعے سے انسان جو کچھ اللہ سے مانگے گا، اگر وہ بیمار ہوگا اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اگر وہ لاغر ہوگا تو اس کی لاغری ختم ہو جائے گی، اگر وہ مالدار نہ ہوگا تو وہ جو کچھ چاہے گا اللہ کے راستے میں جا کر، امام حسین علیہ السلام کے راستے میں جا کر وہ تمام چیزوں کو حاصل کر لے گا۔ آپ پرانے احوال کو پڑھ لیں، اس طریقے سے ہمارے ماضی کے علماء سید خوئی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ سید شہرالدین رحمہ اللہ اور سید ہاشم الحداد رحمہ اللہ، یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے مشی یعنی کربلا کے لیے پاپیدہ سفر کو اپنے لیے زینت سمجھا اور ہمیشہ کربلا کے لیے پیدل جایا کرتے تھے۔ سید ہاشم الحداد کے بارے میں ملتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 7 سال نجف اشرف میں اپنی زندگی گزاری، لیکن میں صرف 2 مرتبہ ہی کربلا کے لیے پاپیادہ زیارت پہ جا سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے اس کی وجہ بیان کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ میرے پاس میری ایک بزرگ مادر گرامی تھیں کہ جن کو ظاہراً میرے پاپیادہ کربلا جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کے اوپر سخت مشکل وقت آ سکتا ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کی وجہ سے کربلا کے لیے پاپیادہ نہیں جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں سید ہاشم حداد نے یہاں ہمیں درس دیا ہے، وہ درس دیا ہے کہ جہاں پیدل کربلا کے لیے زیارت ضروری ہے انسان جائے، وہیں اگر ماں باپ
کوئی ایسی عظیم نعمت تمہارے پاس ہے، اگر وہ مشکلوں میں ہے تو پہلے ماں باپ کی تمام ذمہ داریوں کو انجام دو، اس کے بعد پا پیادہ سفر کے لیے جاؤ۔ ہر اعتبار سے ہمارے علماء کرام نے سید خوئی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ آج کے دور کو دیکھ لیں یا چند سال پہلے کو دیکھ لیں تو ہمارے اور آپ کے مرجع وقت یعنی اس دنیا سے دار بقا کی طرف جا چکے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حکیم طباطبائی، یہ مستقل جب تک حیات سے رہے یہ مستقل پا پیادہ کربلا کے لیے جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے سفر کیا اور لوگوں کو رغبت دلائی کہ امام حسین کی راہ میں پیدل چل کر دیکھو۔ جب تم پیدل چل کر دیکھو گے تمہاری جتنی ضعیفی ہے وہ تمام ضعیفی تونگری میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج کے علماء کرام کو دیکھ لیں، ہمارے اور آپ کے آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی، جو ہر سال کربلا کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے پیدل کربلا کے لیے پا پیادہ سفر کرتے جاتے ہیں اور سفر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آؤ اور آ کر دیکھو، یہ مناظر دیکھو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ جوق در جوق امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کا جوق در جوق امام حسین علیہ السلام کے لیے ان تمام ایام میں جانا، اربعین حسینی میں پا پیادہ جانا اس بات کو بتلاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیام کل بھی زندہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا پیام آج بھی زندہ ہے، امام حسین کا مقصد کل بھی زندہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد آج بھی زندہ ہے۔ اور میرے عزیزوں یہ تو اربعین حسینی کی مشی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اہل عراق یا عراق میں رہنے والے جو عراق میں علماء کرام رہتے ہیں، طلبہ رہتے ہیں، مومنین رہتے ہیں، وہ صرف اربعین امام حسین میں ہی مشی نہیں کرتے بلکہ ایام عاشوراء میں مشی کیا کرتے ہیں، ایام اربعین میں مشی کیا کرتے ہیں، ایام عرفہ میں مشی کیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان کی نصف شعبان میں جو ہے وہ پا پیادہ سفر کے لیے جایا کرتے ہیں، اور جا کر یہ دعوت دیتے ہیں آؤ اور آنے کے بعد روحانی اور جسمانی فیوض و برکات کو حاصل کر لو۔ میں آخر میں پروردگار سے دعا گو ہوں، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اربعین حسینی کے ذریعے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مقصد امام حسین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔